اور یقیناً جس طرح سے ہم اپنے گھر کے معاملات کی بات کریں تو بچپن ہی سے سعدیہ ہم بچوں کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں، کیونکہ بچے خاص طور پر جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. تو ہم چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو، جب ہم خود پڑھتے ہیں تو بچے دیکھ کر خود بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم تاکید بھی کرتے ہیں بچوں کو، نماز کی عادت ڈالتے ہیں، پھر وہی بچے بڑے ہو کر نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں. کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہی ہے. بے شک. اور سب سے پہلی بات کہ جب والدین، ایک یہ مثال بہت عام ہے نا کہ جب آپ بچے کو کہتے رہیں تو وہ کام نہیں کرے گا، لیکن جب آپ خود کوئی عمل کر رہے ہوں تو پھر بچہ دیکھ کر اس عمل کو ضرور کرتا ہے کہ یہ عمل ہو کیا رہا ہے، تو وہ اس کو کاپی ضرور کرتا ہے. اور یہ مثال بھی بہت عام ہے کہ سب نے یہ بات دیکھی بھی ہے کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے والدین نماز پڑھے ہوں تو ان کے ارد گرد گھومتا ہے. اسی لیے حکم دیا گیا کہ مرد حضرات جب مسجد میں پڑھیں تو فرض نماز پڑھ کے سنتیں گھر پہ پڑھیں، تاکہ بچہ اپنے والدین کو دیکھتے ہوئے نماز کا عادی ہو. اور جب بچہ بچپن سے عادی ہوتا ہے تو وہی بڑے ہو کر بھی نماز کا پابند رہتا ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ انفرادی طور پر اس کے کیا اثرات آتے ہیں، تو سب سے پہلی بات کہ جب آپ نے بچے کے اوپر نماز فرض ہوئی تب سے اسے عادی بنایا تو اسے پتا ہے کہ اس کو طہارت و پاکیزگی کا خیال کیسے رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو ایک طہارت و پاکیزگی آپ کی شخصیت میں آ جاتی ہے. جب ظاہری آتی ہے تو باطنی خود بخود ڈیلیور ہونے لگتی ہے اندر آپ کی. جب آپ ظاہر اپنا صاف ستھرا دیکھتے ہیں تو آپ کا بدن، آپ کا باطن، ہر چیز پاک ہونے لگتی ہے. تو سب سے پہلی چیز آپ کی انفرادی طور پر جو آئی وہ ہے صفائی اور پاکیزگی. پھر دوسری چیز سب سے اہم ہے کہ وقت کا پابند ہو جاتا ہے وہ شخص، کیونکہ دیکھیے ہر نماز اپنے وقت مقررہ پر ہی فرض کی گئی ہے. یعنی فجر میں آپ ظہر یا ظہر میں آپ فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتے، اگر نکل گئی تو وہ قضا ہو گئی. اسی لیے ہر نماز کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا، تو انسان وقت کا پابند بن جاتا ہے. اور جب وہ وقت کا پابند بنتا ہے تو وہ پھر ہر چیز اپنی مینج کرتے ہوئے چلتا ہے. اگر وہ وقت کا پابند ہی نہیں ہے تو پھر وہ نماز کا پابند بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وقت کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اخلاق و کردار میں بھی ایک درستگی آتی ہے، وہ اپنے آپ کے اندر چینجنگ لاتا ہے. یعنی ایک تعمیر شخصیت بھی نماز سے ہو رہی ہوتی ہے کہ جب وہ رب کے حضور جاتا ہے. حدیث جبرائیل کا ایک مفہوم ہے نا کہ احسان کیا ہے، کہ تم نماز ایسے ادا کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ لیول نہیں ہے تو یہ لیول ضرور رکھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب آپ رب کے آگے کھڑے ہوں گے تو میں نے بات کی تھی شروع میں ظاہری، جب ظاہری طور پر انسان خوبصورت بن کے رب کے آگے جائے گا تو پھر اس کا دھیان ہی رب کی طرف ہوگا کہ وہ رکوع کیسے کر رہا ہے، وہ سجدہ کیسے کر رہا ہے. تو اس کی شخصیت میں ایک چینجنگ آئے گی. جب وہ اپنے آپ کو سدھار لے گا تو وہ اپنے گھر کی تعمیر کرے گا. جب وہ گھر کی تعمیر کرے گا تو وہ معاشرے کی تعمیر کے لیے نکلے گا. تو پھر اس کی بات میں ایک وزن بھی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو رب کے لیے وقف کیا، اپنی عادت جو بنا لی، تو پھر اس کی بات میں اتنا اثر آ گیا کہ اس کو تمام معاشرے والوں نے سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کی. اسی لیے ہمیں اپنے بیانات سے بھی یہ چیز واضح کرنی چاہیے کہ نماز فرض ہے اور فرض کا تارک گناہگار ہے، حرام کے قریب چلا جاتا ہے نا. کیونکہ فرض اگر آپ ادا نہیں کریں گے، رب کے آگے آپ نہیں جھکیں گے تو دنیا کے کسی معاملے میں بھی آپ پیور نہیں ہو سکتے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ انفرادی طور پر تو ہمارے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو ہمیں معاشرے میں بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا. آمین آمین. جزاک اللہ.